بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 23ویں حدیث، دوسری فصل۔ ہم نے ایک حدیث کے ضمن میں مراء الجدال کے بہت سے مفاسد کا ذکر کیا، اور اس مقام پر بھی مناسب ہے کہ تھوڑے سے مزید مفاسد کو دوسری حدیثوں سے بھی ذکر کروں۔ کافی شریف میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گفتگو میں جدال و خصومت سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دونوں دوستوں کے بارے میں دلوں کو مریض کر دیتے ہیں، اور انہی دونوں کی جڑوں پر نفاق کا پودا اگ آتا ہے۔ کافی ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، خبردار اناد اور دشمنی سے بچو، کیونکہ یہ دل کو مشغول بنا دیتی ہے، نفاق اور دوروئی کا سبب بنتی ہے، اور دلوں میں کینہ پیدا کر دیتی ہے۔ کافی ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول خدا سے کہا، لوگوں سے بحث اور گفتگو کرنے میں جھگڑے سے پرہیز کیجیے۔ اب اس بات کی تفصیل کہ میرا و خصومت یعنی دکھاوا اور جھگڑے کرنا دل کو مریض کرتا ہے، انسان کو دوستوں سے بدظن کر دیتا اور دل میں نفاق کے بیج بو دیتا ہے، تو اس کی کچھ تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال کے دل اور باطن میں اسی کے مناسبت سے اثر انداز ہوتے ہیں، مگر اب میں عرض کرتا ہوں کہ برے اعمال کے اثرات دل میں بہت جلد اور بہت شدید ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان عالم طبیعت کی پیداوار ہے، اور شہوت و غصہ و شیطنت کی طاقتیں اس سے قریب ہوتی ہیں اور اس میں متصرف ہوتی ہیں، جیسا کہ خود حدیث میں بھی ہے، شیطان خون کی طرح بنی آدم کے اندر دوڑتا رہتا ہے، اس لیے قلب کی توجہ برائیوں اور ان چیزوں کی طرف رہتی ہے جو طبیعت کے موافق ہوں۔ اسی لیے خارجی مدد سے، خواہ وہ انسانی اعضاء ہوں یا اس سے خارج، مثلا برا اور بدخلق دوست اور ساتھی، دل میں شدید اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں بھی ایسے لوگوں کی مصاحبت سے روکا گیا ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مرد مسلمان کو کسی فاسق و فاجر سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کے سامنے اپنے فعل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ وہ بھی اسی کی طرح ہو جائے، اور اس کی نہ تو دنیاوی امور میں اور نہ آخرت کے امور میں کوئی مدد نہیں کرے گا، اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے لیے برائی کا سبب بنے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو بدکار اور احمق اور جھوٹے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اہل معصیت کے ساتھ نشست و برخاست کی ممانعت، یا جس جگہ معصیت خدا ہو وہاں پر بیٹھنے کی ممانعت، یا دشمنان خدا کے ساتھ ربط و ضبط، پیار و محبت اور ان سے ملنے جلنے کی مخالفت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق و اعمال اور حالات انسان کے اندر اثر انداز ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال و افعال کا دل پر اثر ہوتا ہے، چنانچہ ذرا سا برے عمل کے جاری رکھنے اور اس پر توجہ دینے سے خود انسان کا دل شدید متاثر ہو جائے گا کہ اس سے قلب کا پاک ہونا اور دل کی تطہیر سالہائے دراز تک آسان و ممکن نہ ہوگی۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ اگر انسان نے اپنے کو جدال اور خصومت میں مشغول رکھا تو تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد قلب کے اندر بہت ہی ہولناک کدورت اور تاریکی پیدا ہو جائے گی، اور زبان کی ظاہری خصومت قلب کی باطنی خصومت تک پہنچ جائے گی، اور یہ خود سب سے بڑا نفاق اور دو رنگی ہے۔ اس لیے نفاق کے مفاسد کو بھی بحث و جدال میں جھگڑے کے مفاسد میں شمار کرنا چاہیے، اور نفاق کے فساد کی شرح پہلے ہی ہم کسی حدیث کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صاحبان جہل و جدال کے لیے کچھ علائم و آثار بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مردم آزاری اور بری نشست و برخاست ہے کہ یہ قابل مذمت اور ان مفاسد میں سے ہے جو انسان کی ہلاکت کے لیے سبب مستقل ہے۔ کافی شریف میں ہے، جو میرے کسی ولی کو اذیت پہنچائے اس نے مجھ کو جنگ کی دعوت دی۔ اس حدیث میں مؤمنین و دوستان خدا کی اذیت کو خدا سے مقابلہ اور ذات پروردگار عالم سے مخاصمت قرار دیا گیا ہے۔ اس باب میں اتنی حدیثیں ہیں جو اس مختصر کتاب میں نہیں سما سکتیں،
دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ علمی مقالات اور علمی مذاکرے کو غلبہ اور اظہار فضیلت کے لیے بحث و جدال کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اور مرا کو جو علامات مرا سے قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے پہلے مرا سے صفت قلبی اور اس کے برے اقدار مراد ہوں۔ جس مرا کو علامت قرار دیا گیا ہے وہ اس کا اثر اور ظاہری علامت ہو۔ تیسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ حلم و بردباری کی تعریف و توصیف کرنا ہے، حالانکہ خود اس سے متصف نہیں ہے، اور یہ خود نفاق اور ریاکاری اور شرک ہے۔ جیسے زہد و تقوی سے خالی ہونے کی حالت میں اظہار خشوع کرنا بھی شرک و نفاق اور ریاکاری کی واضح ترین علامت ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس صفت کے ایسے عظیم مفاسد ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی ریاضت و زحمت کے ذریعے اپنے آپ کو اس ننگاور خصلت اور قلبی رذیلت سے جو ایمان کش اور مخرب قلب ہے نجات دیں، اور دل کو اس ظلمت و کدورت سے آزاد کروائیں، اور اس کو خلوص نیت اور صدق باطن سے مزین اور صاف کریں۔ اس باب میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان اس میں تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے ان علامتوں کے ذیل میں فرمایا، خدا اس کی ناک رگڑ دے اور اس کی کمر توڑ دے۔ اب حضرت کا یہ فرمانا تو خبردار کرنے کے لیے ہے یا پھر بددعا ہے؟ جو بھی ہو، اس کا واقعہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ خبردار کرنے کے لیے ہے تو صادق و مصدق کی طرف سے ہے، اور اگر بددعا ہے تو معصوم و ولی اللہ کی بددعا ہے جس کا مستجاب ہونا یقینی ہے، اور یہ خود ہی ذلت و رسوائی سے کنایا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان دونوں عالم میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس عالم میں تو وہ جن لوگوں کے سامنے آبرومند ہونا چاہتا تھا، اپنی خود نمائی اور اظہار فضیلت کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اس کی قیمت گر جائے گی، اور انہی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا جن پر اپنی برتری جتانا چاہتا تھا، اور عالم آخرت میں ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، اولیاء معصومین اور بندگان صالحین کے سامنے ذلیل و خوار و بے مقدار ہو جائے گا۔ پس وائے ہو ہم لوگوں پر جو اصحاب مرا و جدال اور خواہشات نفسانیہ کے پیرو اور لڑائی جھگڑے والے ہیں۔ ہم اس نفس خبیث و بے رحم کے ہاتھوں کس قدر مبتلا ہیں۔ ہم سے یہ نفس اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے جب تک تمام نشأتوں اور دنیاؤں میں ہم کو ہلاک نہ کر دے۔ ہم کسی وقت بھی اصلاح نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس نے غفلت کی روئی ہمارے کانوں میں ٹھونس رکھی ہے تاکہ طبیعت کے سنگین خواب سے بیدار ہی نہ ہو سکیں۔ پروردگار، تو بندوں کی اصلاح کرنے والا اور دلوں کا مالک ہے۔ تمام موجودات کا وجود تیرے دست قدرت میں ہے۔ تمام بندوں کے دل تیرے ارادہ تامہ کے زیر اثر ہیں۔ ہم نہ اپنے مالک ہیں اور نہ ہی اپنے نفع و نقصان اور موت و حیات کے مالک ہیں۔ تو ہمارے قدورت بھرے دلوں اور تاریک قلوب کو اپنے فیض کی روشنی سے منور کر دے۔ ہمارے مفاسد کی اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرما دے، اور ہم کمزوروں اور بیچاروں کی دستگیری فرما۔ تیسری فصل، جس طرح حدیث کی پہلے فقرے میں ذکر ہوا کہ مرا کے 2 مرتبے ہیں، اس کا ایک مرتبہ باطنی و نفسانی ملکہ ہے اور دوسرا مرتبہ ظاہری جو اسی کی پیداوار ہے۔ یہ ظاہری مرتبہ اسی باطنی مرتبے کے لیے علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح امام کے دوسرے فقرے کے بارے میں عرض ہے کہ عزت و برتری اور دھوکہ و فریب کا ایک باطنی مرتبہ اور مخفی ہے جو اس امر کا ملکہ ہے، اور ایک مرتبہ ظاہری جو اس ملکہ کا نتیجہ ہے۔ بیشتر اعمال و افعال میں قلب کا بھی حصہ ہے جو کبھی تو ملکہ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی صرف حال کے مرتبے میں ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہری اعمال اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں۔ پس جن لوگوں میں برتری، جاہ طلبی، دھوکہ اور عوام فریبی کا ملکہ ہے، اس کی علامتیں اور ظاہری نشانیاں بھی ان میں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض علامتوں کو حضرت صادق نے بیان بھی فرمایا ہے۔ ایک علامت دھوکہ دہی اور عوام فریبی کی ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو نیک اور صالح ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ باطن میں ایسے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیے اور انسانی لباس میں شیطان ہیں۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، ان کا ضرر لوگوں کے دین میں مخالف لشکر سے کہیں زیادہ ہے۔
ان لوگوں کی دوسری واضح صفت یہ ہے کہ جن لوگوں سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے چاپلوس اور متواضع ہوتے ہیں۔ چاپلوسی، دھوکہ بازی اور تواضع کا جال بچھا کر بیچارے کمزور لوگوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کے ارادت و محبت کے شیرین جلوے، حلوے اور دنیاوی احترامات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اپنے دین سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ایمان کو بیچتے ہیں اور ان کی دنیا سے استفادہ کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ وہی گروہ ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اہل بہشت ان کو دیکھ کر کہیں گے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم تو تمہاری تعلیمات کی وجہ سے بہشتی ہو گئے، پھر تم لوگ کیسے جہنمی ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم اپنے قول پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے ہم جنسوں اور اپنے جیسے ان لوگوں سے جن سے دنیاوی طمع کی امید نہیں ہوتی اور جن کو اپنی ترقی کے راستے کا کانٹا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں اور ان پر اظہار برتری کرتے ہیں۔ حتی الامکان قول و عمل کے ذریعے ان کی تحقیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ اگر ان کا کوئی شریک پیدا ہو گیا تو پھر ان کا اعتبار اور احترام کم ہو جائے گا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہل علم و زہد و تقوی کے لباس میں دینداری مشکل ترین اور سخت ترین چیز ہے، اور اس سلسلے میں قلب کی حفاظت بھی بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس طبقے میں اگر کوئی اپنے فرائض کی انجام دہی کرے اور خلوص نیت کے ساتھ اس مرحلے میں داخل ہو اور فقط اپنی نجات کی فکر میں رہے، اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے اور ایتام آل رسول کی حفاظت کرے تو اس کا شمار مقربین اور سابقین میں ہونے کے لائق ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے 4 اصحاب کو مقربین اور سابقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا وسائل میں رجال کشی کے حوالے سے ابو عبیدہ الخدا تک سند پہنچائی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، زرارہ، محمد بن مسلم، ابو بصیر اور برید کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے لیے قرآن نے کہا جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور کیا ہی کہنا، وہ آگے بڑھنے والے تھے، یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں۔ اس سلسلے میں بہت حدیثیں منقول ہیں اور اہل علم کی اتنی فضیلت ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ رسول اکرم کی حدیث ان کے لیے کافی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ طلب علم اس لیے کر رہا ہو کہ اس سے اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد خدا نے چاہا تو کچھ ان کی فضیلت کا بھی ذکر ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ راہ خلوص سے ہٹ گیا اور باطل کی راہ پر لگ گیا تو اس کا شمار ان علماء سو میں ہوگا جو بدترین خلق خدا ہیں، جن کے بارے میں سخت قسم کی احادیث نقل کی گئی ہیں اور عجیب و غریب تعبیرات کی گئی ہیں۔ اہل علم اور طلاب کو اس پرخطر راستے کے لیے سب سے پہلے جو چیز پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ طالب علمی ہی کے زمانے سے اپنی اصلاح کر لیں اور حتی الامکان اس بات کو تمام امور پر مقدم کریں۔ یہ تمام واجبات عقلیہ اور فرائض شرعیہ سے واجب تر اور اہم تر ہے۔ ہاں اے کمالات و معارف و علوم کے طلبگار، خواب سے بیدار ہو جاؤ، جان لو کہ خدا کی حجت تمہارے اوپر تمام ہو چکی ہے۔ خدا عالم دین سے زیادہ باز پرس کرے گا۔ آپ کے اعمال و علوم کا معاملہ دوسرے بندگان الہی کے معاملے سے بہت زیادہ فرق رکھتا ہے۔ آپ کا راستہ زیادہ باریک اور تنگ ہے، آپ کے حساب میں بحث و مباحثہ زیادہ ہوگا۔ اس طالب علم پر وائے ہو جس کے دل میں علوم سے کدورت و ظلمت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ہم خود کو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اگر چند ناقص مفہوم اور تھوڑے سے لا حاصل اصطلاحات کو سیکھ لیتے ہیں تو راہ حق سے رک جاتے ہیں۔ نفس و شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اور نفس و شیطان ہم کو انسانیت و ہدایت کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ سب سے بڑا حجاب ہمارے یہی بے سر و پا مفاہیم ہیں۔ ذات پروردگار عالم کی پناہ حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بار الہ ہم اپنی تقصیر کے معترف اور گناہ کے مقر ہیں۔ نہ ہم نے تیری رضا کے لیے ایک قدم بڑھایا اور نہ ہی خلوص سے تیری عبادت و اطاعت کی۔ تو اپنے فضل عام اور رحمت واسعہ کے ذریعے ہمارے ساتھ برتاؤ فرما، اور جس طرح اس دنیا میں
تو نے ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کی ہے، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما، وہاں ہم مغفرت اور پردہ پوشی کے زیادہ محتاج ہیں۔ یہاں بھی ضروری ہے کہ حدیث کے پہلے فقرے کے ذیل میں جو نقطہ ہے اس کو یاد دلاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اس فقرے کے ذیل میں حضرت نے فرمایا خدا اس کی بینائی اور بصیرت کو اندھا کرے اور دفتر علماء سے اس کے آثار مٹا دے۔ یہ چاہے خبر ہو یا بد دعا، بہرحال واقع ہونے والی چیز ہے۔ انسان کو اس بصیرت کے اندھے پن اور کور باطنی سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تمام شقاوتوں اور تاریکیوں کا منشا اور تمام بدبختیوں کا سرچشمہ یہی نابینائی قلب اور بے بصیرتی ہے۔ اس طرح آثار علماء سے مٹ جانا اور ان کے کرامات و عطیات سے محروم ہو جانا بھی اتنا بڑا عذاب ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ علاوہ اس ننگ و رسوائی کے ہے جو قیامت میں خاصان خدا کے سامنے ہوگی۔ چوتھی فصل، جو لوگ صاحب فہم و عقل ہیں، یعنی جن لوگوں کا مقصد فقہ دین کا حصول اور ادراک حقائق ہے، ان کے بھی آثار و علائم ہیں، جن میں سے عمدہ علائم کو بیان کر دیا گیا ہے، مزید درج ذیل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حصول علم کی وجہ سے ان کے دلوں میں حزن و اندوہ اور انکسار رہتا ہے، اور یہ انکسار و حزن مٹ جانے والے پست دنیاوی امور کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کے خوف اور فرائض عبودیت میں قصور کی وجہ سے ہے۔ یہ انکسار و حزن جس طرح قلب کو روشنی بخشتا ہے اور صاف کر دیتا ہے، اسی طرح یہ اصلاح نفس کا مبدا اور فرائض عبودیت و بندگی کے ادائیگی کا محرک بھی ہوتا ہے۔ نور علم عالم کے دل سے آرام و چین کو چھین لیتا ہے، اس کو خدا اور اس کے دار کرامت سے آشنا کر دیتا ہے، خدا سے مناجات میں لذت پیدا کر دیتا ہے، راتوں کو بیداری پر اور وظائف بندگی کی ادائیگی پر آمادہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد تحنک فی برنسہ مقام اللیل فی حندسہ، اپنے امامہ میں حنق باندھتا اور تاریکی شب میں عبادت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ اس میں پہلے جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لزوم عبادت سے کنایا ہے، کہ دوم یہ کہ اس عالم ربانی کی ایک پہچان یہ ہے کہ مکمل طور سے فرائض بندگی کو ادا کرنے کے باوجود وہ خوفزدہ رہتا ہے۔ نور علم اس کو ہدایت کرتا رہتا ہے کہ تم چاہے جس قدر اپنے فریضے کو پورا کرو، پھر بھی قاصر اور مقصر ہو، شکر نعمت و حقیقت عبادت کے عہدے کو پورا نہ کر سکو گے، اس لیے اس کا دل خوف و خشیت الہی سے پر رہتا ہے۔ اور خدا نے انہی علماء کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے صرف اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ نور علم خوف و حزن لاتا ہے۔ عالم اگرچہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہتا ہے، پھر بھی خوف آخرت سے آرام نہیں پاتا اور خدا سے اپنی اصلاح کا خواہاں رہتا ہے۔ حق کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول رہنے سے خوفزدہ ہوتا ہے، اپنے زمانے والوں سے بھاگتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ اہل زمانہ اس کو خدا کے راستے اور عالم آخرت کی طرف سفر سے روک نہ دیں، اور دنیا اور لذائذ دنیا اس کے لیے پیش کر کے اس کو لبھا نہ لیں۔ خداوند عالم ایسے ہی شخص کی تائید کرتا ہے اور اس کے ارکان وجود کو مستحکم کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو امان عطا کرتا ہے۔ فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَهُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی پر فائز ہوتے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔